7 ستمبر 2021 7 ستمبر کو قادیانیوں کو قانونی طور پر پاکستان کے اندر اقلیت قرار دیا اور غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اس کی جو رویداد مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور دیوبندیوں کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے نورانی صاحب تھے اور دیوبندیوں کی طرف سے مفتی محمود تھے، اور وہابی حضرات کے نزدیک ان کے طرف سے بھی ایک دو بندے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رویداد کے اندر جب ہمارا جو اصل اختلاف دیوبندی حضرات کے ساتھ ہے اس چیز کو واضح کرنا، اور جو قادیانی مناظر نے جب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے وکیل کے سامنے یہ تحذیر الناس جو کتاب ہے اس کو پیش کیا تھا، تو پھر نورانی صاحب نے کیا فرمایا تھا اور کیوں اس کو پیش کیا تھا، جبکہ مسلمانوں کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کہ جو قادیانیوں کے دفاع میں ہو، یعنی قادیانی اپنی طرف سے اس کو جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ صوفیہ کرام کی جو عبارات ہیں وہ تو حجت ہے ہی نہیں، جو ایک محمدیہ پاکٹ بک بنائی ہوئی ہے قادیانیوں نے اپنے دفاع کے اندر، تو اس کا تو صوفیہ کرام کے سارے انہوں نے کلام لیا، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ یہ صوفی نہیں ہے، ان کا مولوی اور کافی دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے یہ۔ تو اس بندے نے جو ہے قادیانی نے کیوں اس کتاب کو پیش کیا تھا، تو میں آپ کے سامنے 2-3 عبارتیں جو اس میں سے ہیں پیش کروں گا، جو ہر عبارت علیحدہ علیحدہ کفر ہے۔ یہ جو امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ 3 عبارتوں کو اکٹھا کر کے علماء عرب کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے فتویٰ کفر کا دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان علیحدہ علیحدہ 3 عبارتوں کو اکٹھا اس طریقے سے کیا، یعنی علیحدہ علیحدہ جملوں میں اکٹھا کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت بھی کسی بھی مدرسے میں جا کر ان عبارتوں کو بغیر نام لیے علیحدہ علیحدہ فتویٰ لیا جائے تو یہی حکم ہوگا کہ یہ کفریہ عبارتیں ہیں، بلکہ دیوبند کے خود فاضلین جو ان کے دیوبند کے ہیں انہوں نے بھی ان عبارتوں کو کفر قرار دیا ہے مختلف فتاوی جات کی صورت میں، جب ان کو ان عبارتوں کا نہیں علم تھا۔ تو صفحہ نمبر اس کے 3 کے اندر یہ دیوبند کتب خانہ رحیمیہ دیوبند نے ہی اس کو شائع کیا ہے۔ 3 کے اندر لکھتے ہیں کہ بعد حمد و صلوات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ وقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائی معنی ہی کہ آپ کا زمانہ انبیاء علیہ السلام کے سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی یا بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل فہم کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر ہونا، یا اہل فہم جو ان سے ہیں وہی چیز کو زیادہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کوئی اتنی اہم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پھر آگے اس کے صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کہیں اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا دستور باقی رہتا ہے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ان کے حیات ہی میں ہی کوئی بندہ دوسرا دعوی نبوت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ قادیانی کا بھی یہی عقیدہ و نظریہ ہے بیانی ہی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی ماننے کے باوجود پھر بھی وہ قادیانی کانے کو نبی مانتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ پر آپ جا کے دیکھ لیں، مرزا نے جو کتاب ان کا جو خلیفہ ہے اس نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت کے نام سے، اس میں بھی اسی کتاب کو دفاع کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی یہی بات کیا، وہ کہیں تو کافر نہیں، اگر ہم کہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تیسرا حوالہ جس میں قاسم نوتوی نے کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ تو بالکل ہی صراحتاً بالکل واضح طور پر عبارت آ گئی سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی دعوی نبوت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، یہ بھی واضح طور پر کلمہ کفریہ ہے۔ اب یہ چیزیں جو سی ہیں جب قادیانی مناظر نے مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے سامنے پیش کی تو پھر مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے ان کو اس قادیانی مناظر سے کہا کہ یہ ہمارے مولوی نہیں، یہ جو بیٹھے ہیں مفتی محمود جو فضل الرحمان کے والد صاحب ہیں یہ ان کے مولوی ہیں، ان سے جواب لیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ جب یہ کہا گیا قادیانی مناظر سے تو اس نے خاموشی اختیار کر لی، جواب نہ دیا۔ تو پھر مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے اس وقت
سرعام ہر ایک کے سامنے یہی کہا تھا کہ اگرچہ کلمہ گو ہی کیوں نہ کوئی شخص ہو، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کسی بھی قسم کی تعویل کرے تو وہ ہمارے نزدیک کیا تمام تر امت مسلمہ کے نزدیک کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ قاسم نانوتوی ہو یا کوئی اور ہو۔ اسی طریقہ سے سید احمد قادری علیہ رحمہ، احمد سید کاظمی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب الحق المبین میں بھی ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ تو دوسری بات تقویت الایمان۔ تقویت الایمان میں بھی ایک ایسی عبارت ہے کہ جس میں امتناع النظیر مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ جو امام مطلق ہیں اور تمام تر بر صغیر جتنے بھی علماء اکرام اس وقت مدارس میں، چاہے وہ دیوبند ہو یا اہل سنت ہو، جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، ان سب کے اساتذہ کرام میں شامل ہوتے ہیں۔ جب مناظرہ ہوا تھا ان کا رشید گنگوئی کے ساتھ، تو اس کے جواب میں جب غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ، علامہ غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب التقدیس الوکیل میں یہ ساری رویداد لکھی ہے، اس میں علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ بھی موجود تھے، تو اس میں یہ عبارت پیش کی گئی کہ جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ یہ جو ہے اسماعیل دہلوی، متفق مولوی دیوبند اور وہابی حضرات، مقلد اور غیر مقلد دونوں کے نزدیک یہ متفق مولوی ہیں، اس نے لکھا ہے، یہ کتب خانہ زازیہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہابی مکتبہ فکر سے بھی یہ کتاب کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ اس کے اندر لکھا سما معاذ اللہ کہ ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر پیدا کر ڈالے، یعنی اللہ عز و جل کی یہ شان ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ اگر یہ بات حقیقتاً واضح ہے، دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال والاکرام کی واضح حکم ہے کہ جو میں نے فرما دیا وہ اٹل فیصلہ ہے، اور لوح محفوظ کا ہی مطلب یہ ہے کہ جو فرما دیا وہی ہونا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، جسے تقدیر مبرم بھی کہا جاتا ہے علم کی اصطلاح میں۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی پیدا کر سکتا ہے، ولی تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جن فرشتے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن نبی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے حضور علیہ السلام کا واضح نام لے کر کہا کہ حضور علیہ السلام جیسے بھی یہ پیدا کر دیں گے۔ اب آتے ہیں دورہ حاضر کے اندر دیوبندیوں اور وہابیوں کی ختم نبوت کے اندر کارکردگی۔ دیکھیں کیسی بات ہے کہ جنہوں نے اہل سنت نے جنہوں نے قادیانی کو کافر قرار دیا تھا، ان کا اتنا کام نظر نہیں آتا۔ اگر ہم دیکھیں مارکیٹ میں، کتب میں اندر، یا پھر کسی بھی معاملات میں، لیکن دیوبندی وہابی حضرات کا کام دیکھیں کہ ان کا ایک بالکل علیحدہ سے ادارہ ہے مجلس ختم نبوت کے حوالے سے، وہ ساری کتابیں ختم نبوت کے حوالے سے چھاپتا ہے، اور ان کا ایک مولویہ لفظ آیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ چیزیں بات کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہی آج ختم نبوت کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے جو اہل سنت کے افراد ہیں، اگرچہ وہ منفرد کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے اوپر، لیکن ایک مجموعی طور پر جس انداز سے ہمیں ایک مکمل رویداد جو بھی ختم نبوت کی تھی، سارے معاملات جو پاکستان کے اندر جتنی کتب لکھی گئی، سارے معاملات ان کو ایک مکمل مفتی امین صاحب نے کام شروع کیا تھا، لیکن وہ وصال ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ کام چلا ہی نہیں، 2-3 جلدیں آئی ہیں، اس کے بعد نہیں چلا۔ 70 جلدیں اللہ وسائے نے لکھی ہے ختم نبوت کے اوپر۔ پھر ان کا ڈاکٹر بہاؤالدین وہابی مولوی ہے، اس بندے نے 60 کے قریب جلدیں لکھی ہیں ختم نبوت کے اوپر۔ مواد سارا ہمارا ہے، مواد جو ہے وہ سارے کا سارا ہمارا ہے، لیکن کام دیکھے کن کا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے رویداد آپ کو سنائی ہے، یہ مولانا شاہ نورانی علیہ رحمہ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے عرس مبارک پر بھی یہ سنائی تھی، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور وہ سب حوالہ جات جو قادیانی حضرات تحذیر الناس کی عبارات اپنے دفاع میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکین لگا دوں گا۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں
جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں جنہوں نے کام کیا ہے، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔